أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بھائیو، دوستو اور حاضرین جمعہ، مال کی محبت یہ تقریباً تمام انسانوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے. ہر شخص مال کی چاہت رکھتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے. اور مال کی چاہت انسان کو اس حد تک ہے کہ اگر سونے کی وادیاں دے دی جائے، پہاڑ ایک ایک نہیں دو، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے یہ. اسی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس آدم کی خواہش، مال کی طلب اور طرف، یہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. یعنی مرتے دم تک مال کا اگر انبار بھی ہو اس کے پاس، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. خصوصاً جو شخص قناعت پسند نہ ہو. اللہ رب العزت کی طرف سے جتنا رزق مقدر ہے، حلال طریقے سے اسے حاصل کر کے صبر اور قناعت کا دامن جو شخص نہ تھام سکے، ایسے شخص کو قارون کا خزانہ بھی ناکافی ہوگا. میرے بھائیو، دوستو، مال کی محبت ہوتی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا، لیکن قناعت پسندی کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ جتنا کچھ مقدر ہے اس سے زیادہ مل نہیں سکتا. اور پھر اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس دنیا میں اسے ہمیشہ نہیں رہنا ہے. یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، آج ہے، کل شاید ہم یہاں نہ رہے. ہم مسافر ہیں، کأنک غریب او عابر سبیل. یہ دنیا، اس دنیا کے اندر ایک مسلمان ایسے ہی رہتا ہے جیسے ایک مسافر ہو. اور میں بتا دوں آپ کو، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ جیل ہے یہ. اور جیل میں انسان کیسے رہتا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، بس اللہ بچائے جیل جانے سے. میں بھاگستوں میں کہہ رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر ہمیں جو رہنا ہے وہ ایک متعینہ مدت ہے جو عارضی ہے، فانی ہے. کوئی کتنا رہے گا، 100 سال رہ لے گا، 110 سال ہوتے ہوتے لوگ سرخیوں میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ کسی کام کے رہتے بھی نہیں. تو افضل عمر سے تو ہمیں اللہ رب العزت سے پناہ مانگ کے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی؟ اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. اللہ میں ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس عمر میں انسان ناکارہ ہو جائے، پیشاب پاخانہ کرنے کے بھی لالے پڑ جائیں اور اب وہ مکمل طور پر کسی نہ کسی کا محتاج ہو جائے. ایسی عمر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر پناہ مانگی ہے. اور آپ دیکھیں دعاؤں میں جو نماز کے بعد جو دعائیں ہیں ان میں یہ مشہور ہے. 4 چیزوں سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے نماز کے بعد. ان میں سے ایک چیز وہ تھے کہ افضل عمر سے مولا بچا دینا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کتنا بھی جی لیں گے، اس وقت امت محمدیہ کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 60 سے 70 سال ہوتی ہے عموماً. اور خصوصاً چلو کچھ وہ بھی فیصد میں نہیں آتے، کچھ یوں ہی، تو ساز و نادر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اس تمہید سے بتانا مجھے یہ ہے کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی حق ایک دوسرا شخص نہ مارے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کریں. اگر ہماری یہ چاہت ہے کہ ہمارا حق کوئی نہ دبائے، تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ ظرف اپنانا پڑے گا کہ ہم کسی کا حق نہ دبائیں. میرے بھائی، میرے دوست، باپ کے 2 بیٹے ہیں، 2 4 6 جو بھی ہوں. باپ ایک ہے، اسی باپ کے 4 5 6 بیٹے. یہ 6 بیٹے باپ کے مرنے کے بعد مال کو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. اور اگر ان میں سے کسی بھائی کو کچھ کم ملے تو لڑائی جھگڑا، مار پیٹ اور بحث و تکرار کی نوبت آتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ جنگ و جدال بھی ہو جاتا ہے اور تھانہ پولیس بھی ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں قتل کی بھی نوبت آ جاتی ہے. اللہ بچائے.
میرے بھائی میرے دوست، آپ سوچیں جب سگا بھائی سگے بھائی سے لڑ رہا ہے، کس لیے؟ باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں حصہ برابر نہ ملنے کی وجہ سے، ترکہ میں سے برابر حصہ نہ ملنے پر سگا بھائی سگے بھائی سے لڑ رہا ہے۔ اور یہ عام سی بات ہے، ہم سب اس سے جوجھ رہے ہیں، کبھی بڑا بھائی مار لیتا ہے، کبھی چھوٹا بھائی مار لیتا ہے، جو جہاں موقع پاتا وہاں ہاتھ صاف کر لیتا۔ یاد رکھیں، کسی کا حق اگر کسی شخص نے اس دنیا میں مارا ہے، آپ یقین جانیں سخت وعید آئی ہے۔ آپ سوچیں اگر ایک بالشت آپ نے زمین کسی کی ناحق قبضہ کر لی، اور عموماً یہ بھائیوں سے ہوتا ہے، دیہاتی مسئلہ ہے، کہتے ہیں نہ بھائی گھت دوست نہ بھائی گھت دشمن، یعنی دوستی پر اگر بھائی آ جائے تو اس سے بڑا کوئی دوست، جانی دوست، جگری دوست ہو نہیں سکتا، اور دشمنی پر آ جائے تو اس سے زیادہ خسارہ اور نقصان کوئی پہنچا بھی نہیں سکتا۔ اور حقیقت ہے عموماً ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ بھائیوں ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جل رہا ہے، بن رہا ہے، یہ اور وہ سب مدنا نہیں چاہتا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ میں سے اس نے جو کچھ مال جائیداد پراپرٹی چھوڑی ہے، اس میں سے برابر برابر حصہ لینے کے لیے ہم سب پھاڑ کس کے تیار رہتے ہیں۔ ذرا بھی اگر کم ہوا تو ہم لینے کے تیار نہیں، بلکہ جان سے مارنے کی بھی نوبت آئے تو ہم دریغ نہیں کرتے۔ اسی باپ کی اولاد میں سے ایک اولاد ہے بیٹی، جو ہماری بہن لگتی ہے، سگی بہن۔ جب مال کی محبت ایک بھائی کو ہو سکتی ہے تو بہن کو نہیں ہو سکتی؟ بھائی آپ کی بیوی کو مال سے محبت ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے۔ جو آپ کی اور ہماری بیوی ہے وہ کسی کی بہن ہے۔ اگر اس ایز اے بیوی اس کو مال کی طلب محبت ہے، تو آپ کی اور ہماری بہن اگر کسی کی بیوی کی حیثیت سے اس کو مال کی طلب جستجو آرزو چاہت کیوں نہیں ہوگی؟ اور آپ کو یہ پتا ہے مال کی محبت سارے دلوں میں ہوتی ہے۔ تو بھائی اگر بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں مال کے لیے، اس مال کے لیے جو باپ نے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، لڑیں نا، برابر برابر لے لیں، اس انداز سے، اس مقرر کردہ حد میں رہتے ہوئے جو حد اللہ رب العزت نے متعین کی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم جب حصہ تقسیم کریں آپس میں بھائیوں کا، تو بہنوں کو نہ بھولیں۔ اور آپ یقین کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لیتی نہیں، یہ بات ہے بہت ہی قبیح بات ہے۔ دیا کب کہ اس نے لیا نہیں، دیا کب کہ اس نے لیا نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے مال کی محبت جب سب کو ہے تو اس کو محبت نہیں ہے۔ ارے وہ نہیں لیتی ہے وہ اس ڈر سے کہ کل شادی کے بعد جب اس گھر میں آئے گی تو وہ ایز اے مہمان لگتی ہے۔ ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ بہن شادی ہو گئی تو گویا کہ وہ پرائی ہو گئی، اب جب وہ میکے آئے گی تو ایز اے مہمان گیسٹ آتی ہے، وہ اس گھر میں اب اپنا حق نہیں رکھتی۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے، یہ جاہلانہ، جاہلیت کے دور میں، آپ کو بتاؤں میں، جاہلیت کے دور میں یعنی اسلام کی آمد سے پہلے ان کے یہاں وراثت کے معاملے میں 3 طریقے عموماً رائج تھے جو جس پر عمل کر لیتا۔ ایک طریقہ تھا کہ آپس میں کوئی کسی سے عہد معاہدہ کر لیتا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے عہد کر لیا۔ عہد کیا کر لیا کہ تیری جان میری جان، تیرا خون میرا خون، تو میرا وارث میں تیرا وارث، وہ کوئی بھی ہو۔ اب اس کے مرنے کے بعد سارا کچھ جو کچھ بچتا اس کے اندر کا، اس کا مال، اس کی جائیداد، سب کچھ اس کا حصہ شمار ہوتی، وہ سب کچھ لے کر کے بیٹھ جاتا۔ یہ ایک طریقہ تھا عرب میں جاہلیت کے دور میں، اسلام کی آمد سے پہلے۔ دوسرا طریقہ تھا کہ
اپنے قریبی رشتہ داروں کو محروم کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو بیٹا بنا لیتے تھے، متبنہ جسے کہتے ہیں، گود لے لیا، اس کو اپنا نام دے دیا، اب اس کے مرنے کے بعد اس کا جتنا کچھ ترکہ ہوتا اٹھا کر کے یہ لے لیتا متبنہ شخص۔ اور ایک تیسرا طریقہ تھا، اس مال کو تقسیم کیا جاتا تھا صرف بڑے بیٹوں کے درمیان، وہ بیٹے جو جنگ میں حصہ لے سکتے ہوں، جو تیر و تفنگ چلا سکتے ہوں، جو باپ کے دشمنوں سے انتقامی کارروائی کر سکتے ہوں، چھوٹے بھائی، چھوٹی اولاد جس کو لڑائی جھگڑے میں حصہ لینے کی طاقت و قوت اور اہلیت اور قابلیت نہیں ہوتی، اسے حصہ نہیں ملتا، اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ تین طریقے عموماً عرب جاہلیت کے دور میں استعمال کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، اسلام نے شروع کے دو طریقوں کو مکمل منسوخ کر دیا، کلیتاً اس کا انکار کر دیا۔ اب کوئی کسی سے عہد و معاہدہ کر کے حق کسی کا نہیں لے سکتا، متبنہ بنا کر کے بھی کوئی حق کسی کا حصہ نہیں لے سکتا۔ تیسرا جو طریقہ ان کے ہاں رائج تھا، اس میں اسلام نے اصلاح کی۔ اصلاح کیا کی کہ اب اس کے جتنے اعزاء و اقربا ہیں، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے، مرد کی شکل میں ہوں یا عورتوں کی شکل میں، بیٹوں کی شکل میں ہو یا بیٹیوں کی شکل میں، ان سب کو حصہ دیا۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم جاری کرتا ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث کے مقابلے میں ڈبل ملے گا۔ اچھا ایک بات یہی اور یاد رکھیں، کچھ اسلام دشمن عناصر جو ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے جو اسلام مخالف لوگ ہوتے ہیں، یا اسلام جن کی آنکھوں میں نہیں جچتا بلکہ چبھتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کچھ کیڑے نہیں پاتے تو یوں ہی کچھ ایسے ہی کود لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو برابر مکمل حق دیا ہی نہیں، عورتوں کو آدھا حصہ، مردوں کو پورا حصہ۔ دو عورتوں کو جتنا حصہ ملے گا اتنا حصہ ایک مرد کو ملے گا۔ تو اب کم پڑھا لکھا شخص جو اسلام کی حقانیت اور اس کی خوبی سے آگاہ نہ ہو، وہ تو کہے گا ہاں بات تو صحیح ہے، یہ تو ظلم ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام سراپا عدل و انصاف پر قائم ہے، اور اللہ سے بڑا عادل اور انصاف پسند کون ہو سکتا؟ اللہ رب العزت کا پورا نظام عدل و انصاف پر سراپا قائم ہے، وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اب ذرا اس کے دوسرا پہلو دیکھیں، اسلام کی آمد سے پہلے عربوں جو دستور تھا آپ کو پتہ ہو گیا کہ جہاں ان کو طرح طرح سے ذلیل کرتے تھے عورتوں کو، وہ تو کرتے ہی تھے میراث کے معاملے میں بتا دوں آپ کو، آپ حیران رہ جائیں گے، شاید آپ کو پتہ بھی ہو۔ جس طرح سے انسان جب مر جاتا تو اس کا جو مال ہوتا، جو جائیداد ہوتی، جو ترکہ ہوتا، اس کو تقسیم کرتے تھے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی تقسیم کرتے تھے۔ عورتوں کو حصہ دینا تو بہت دور، عورت خود ترکہ شمار ہوتی تھی، یعنی جس طرح سے مال جائیداد، پراپرٹی اور زمین اور باغات وغیرہ تقسیم ہوتے تھے، عورتیں خود تقسیم ہو جاتی تھیں۔ اور اسلام نے جو عزت، جو مقام دیا ہے عورتوں کو، وہ کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اور ویسے بھی دیکھیں، عورتوں کو یہاں جو آدھا دیا ہے، ہاف، مردوں کے مقابلے میں، حقیقت اگر آپ دیکھیں، کبھی ایمانداری سے تکیے پہ سر رکھ کر کے سوچیں تو عورتوں کا حصہ بڑھ جاتا ہے مردوں سے۔ اب آپ سوچیں، بچی پیدا ہوئی، باپ کی بیٹی ہے، وہ اس کے بیٹوں کی بہن ہے، اب یہ بیٹی پیدا ہوئی، پوری ذمہ داری باپ کی ہے، پڑھانا لکھانا، تعلیم، تربیت، شادی بیاہ، سب کچھ۔ ساتھ ساتھ جو بھائی ہیں بڑے، جو کچھ کر سکتے ہیں، اس کا تحفظ، جانی مالی جو بھی تحفظ ہو سکتا ہے۔ اس بچی کی جو باپ کی شکل میں بیٹی ہے اور بھائی کی شکل میں بہن ہے،
باپ بیٹی سمجھ کر کے، بھائی بہن سمجھ کر کے جان و مال قربان کر دیتا ہے اس کے تحفظ اور اس کی تعلیم و تربیت میں۔ اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ کس سے کر رہے ہیں؟ مالش تو کر رہے ہیں، تعلیم تربیت ہے، پڑھانا لکھانا ہے، شادی بیاہ ہے، کہاں سے ہوگا؟ مال سے ہوتا ہے۔ اب یہ مال کون خرچہ کر رہا ہے؟ مرد کر رہا ہے۔ عورتوں کے کندھوں پر ذمہ داری نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس کا تعلق پیسے سے ہو۔ اور آپ بھول کو جاتے ہیں عورتوں کو شادی کے موقع پر مہر دی جاتی ہے۔ وہ جو دیتا ہے مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے۔ کس کو؟ عورت کو۔ اب یہ عورت، یہ جو بیٹی اور بہن کی شکل میں ہے، ابھی اپنے میکے میں ہے، اپنے باپ کے گھر ہے، شادی تک ذمہ داری باپ کی ہے، کھانے سے لے کر کے شادی تک جتنی ذمہ داریاں، چھوٹی بڑی بیماری سب کچھ۔ اس کے بعد جب یہ شادی ہوتی ہے تو گھر پہنچتی ہے اپنے شوہر کے، ادھر مہر بھی اس کو مل رہا ہے، ادھر سارا جتنا نظام اس گھر پر تھا پہلے، اب پورا سسٹم اس گھر پہ آ گیا ہے۔ اور یہ کفالت کون کر رہا ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے۔ اور اب یہ مرد جس کے یہاں رہ رہی ہے شوہر، اب یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، بیٹے، اب وہ ماں بنتی ہے۔ اب ماں بننے کی شکل میں جو اس کی آو بھگت ہے اور جو بچے اس پر نچھاور کرتے ہیں اپنا پورے ذات، اپنا پورا مال، وہ کس سے مخفی ہے، کس سے ڈھکا چھپا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ نہیں جانا چاہتا۔ بہر کہنے بات یہ بات لمبی ہو رہی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے باقاعدہ طور پر مال موروث ترکہ کا ایک سسٹم رکھا ہے۔ اس سسٹم میں مردوں ہی کو نہیں عورتوں کو بھی جگہ دی ہے۔ البتہ عورتوں کا بھی ذرا معیار کچھ کم رکھا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داریاں مال کے خرچ کرنے کی نہیں ہیں۔ ماں ہے تو اس کی شکل میں اسے ملے گا، بیوی ہے تو اس شکل میں بھی اسے ملے گا، بیٹی ہے تو اس شکل میں بھی ملے گا، اور دیگر چیزیں چھوڑیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو حصہ دیں۔ اب اگر نہیں دیں گے تو جانتے ہیں حقوق العباد ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہن ہے وہ معاف کر دیتی، نہیں ہم نہیں لیں گے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ یہ جو بھائی لڑ رہا تھا آپ سے، اس کو اللہ نے نہیں دیا کچھ؟ جو بھائی آپ سے ایک اینٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ سے لڑائی کر رہا تھا، کیا اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس اور پراپرٹی اور مال نہیں تھے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا جو لڑ رہا تھا؟ اگر بہن کے پاس وہاں اس کے گھر میں سب کچھ ہے، فراوانی ہے، اس لیے وہ نہیں لے رہی ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ کا بھائی ہے یا آپ جس سے لڑ رہے ہیں اپنے دوسرے بھائی سے، اس مال کے لیے کیا آپ کے پاس اس مال کے علاوہ مال نہیں تھا؟ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ معاف کر دیا، معاف دل سے کوئی نہیں کرتا ہوتا۔ مال تو ایسی چیز ہے جو باپ بیٹے کو، اولاد کو ماں باپ سے لڑا دیتا ہے۔ اور آپ نے کتنی کہانیاں سنی ہوں گی کہ باپ نے بیٹے کو مار دیا یا بیٹے نے باپ کو مار دیا، کس بات کو لے کر کے؟ مال کو لے کر کے، پراپرٹی کو لے کر کے، یا کچھ انبن ہوئی مالی انبن کی بنیاد پر باپ نے بیٹے کو۔ ایسا کم ہوتا ہے لیکن بیٹے نے باپ کو ایسا بہت ہوتا ہے۔ اگر مال کی بنیاد پر ایک بیٹا اپنے باپ کو جان سے مار سکتا ہے، بہن مال کی حقدار ہو اور وہ معاف کر دے، اس معافی کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ کیا چھپا ہے؟ کہ اگر میں نے حصہ لے لیا تو پھر بیکا ختم ہو جائے گا، پھر بھائی مجھے اپنی بہن نہیں سمجھے گا، پھر بہن کی طرح سے وہ ملاقات نہیں کرے گا، بہن کی طرح سے آو بھگت نہیں کرے گا، بہن کی طرح سے اپنے گھر میں آنے جانے کے مواقع میسر نہیں ہونے دے گا، اور بھابیاں تو جان لے لیں گی۔ بھابیاں ایک ٹائم کا کھانا تو بہت دور اس گھر میں قدم رکھنے بھی نہیں دیں گی، اور ایسے ایسے تانے اور ایسی ایسی بری باتیں اور ایسی ایسی مغلظات بکیں گی،
جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کہنا بھول جائیں کہ بہنیں لیتی نہیں یا وہ معاف کر دیتی ہیں، آپ دیں وہ ضرور لیں گی۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ خوش دلی سے دیں اور یہ ماحول بنا دیں کہ بہنا آج تم حصہ لے لو، لینے کے بعد بھی تمہارا یہ گھر ویسا ہی ہے جیسا لینے سے پہلے تھا، اس کے بعد مجھے بتاؤ کوئی بہن ہے جو نہیں لیتی؟ یہ جو اندر کا ڈر ہے نا، یہ اندر کے ڈر کو ختم کر کے کبھی دیکھو ذرا، اس کے بعد ذرا دو ہو سکتا ہے وہ اور مانگن بیٹھے، بھیا مجھے تھوڑا زیادہ دے دو، ہو رہا ہے 9 ہی روپیہ 10 پورا کر دو، کہہ سکتی ہے اگر اسے یہ پتا ہو کہ اس 10 روپے کے لے لینے کے بعد اس گھر میں جو عزت پہلے تھی وہ اب بھی برقرار رہے گی، بھابیاں تانو تشنی نہیں کریں گی، بھائی عزت و احترام کے ساتھ اب بھی بلائے گا اور بیٹھائے گا، اور پیار و محبت کی وہ فضا اب بھی قائم رہے گی۔ اگر اس بات کا اسے یقین ہو جائے تو پھر وہ 9 کی جگہ 10 ضرور مانگے گی۔ میرے بھائی میرے دوست، باتیں بہت ساری ہیں، میں اسی پہ روکتا ہوں، انشاءاللہ اس سلسلے کو میں پھر آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حقوق لینے اور دوسروں کے حقوق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حقوق العباد کے ادائیگی کی بھی توفیق دے اور حقوق اللہ کی ادائیگی کی بھی توفیق